مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی ایک ایمبولینس سروس شروع کی ہے اور یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی۔ یہ تصویریں جو ابھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایمبولینس آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے اور اس پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اور اس ایمبولینس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معائنہ کیا جا رہا ہے مولانا صاحب کی جانب سے، اور یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں اس پر، تو یہ حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے، سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنا ایک برانڈ لانچ کیا MTJ کا، تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ان کے خلاف ہوتی رہی، بلکہ کچھ گروپس تو باقاعدہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو کلیئرنس دینی پڑی، کلیئرفیکیشن دینی پڑی، آنا پڑا سامنے اور بتانا پڑا کہ بھائی یہ برانڈ صرف میرا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ میرا ایک اور پارٹنر بھی ہے اور میرا اس کے اندر چھوٹا موٹا سا شیئر ہے، اور اس نے میرے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنا برانڈ بنایا، اور اس سے جو منافع آئے گا اس کو ہم فلاحی کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ خیر، برانڈ بن گیا، برانڈ لانچ ہو گیا، کراچی کے اندر 1-2 برانچز کھل گئی، لاہور میں بھی 1-2 برانچز ہے میرے خیال سے اس کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہوا کہ جناب ایک اور پروپیگنڈا کرنا تھا لوگوں نے، جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں آپ سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، تو ان کو کچھ نہ ملا تو ایک ناڑا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی میرے خیال سے، وہ جناب انہوں نے لانچ کر دی، بنیان تھی شاید، کہ ناڑے کی قیمت 1500 یا 2000 روپے لگا دی، اور اس پہ بتایا گیا کہ جناب دیکھو MTJ برانڈ جو ہے کس طرح سے عوام کو لوٹ رہا ہے، غریب ملک کے اندر اتنے مہنگے پرائسز کیوں رکھے ہوئے۔ اس پر بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر بھی ان کو کچھ نہیں ملا تو ایک لینڈ کروزر گاڑی جو جا رہی تھی روڈ کے اوپر، کسی نے تصویر لی، سوشل میڈیا پر وائرل کی، لیکن نمبر پلیٹ پر MTJ جو نمبر پلیٹ ہے وہ لگا دی۔ مطلب کچھ نہیں ملا، ناڑے برانڈ سے جو ہے اس پر تنقید کی گئی MTJ پر، اس کے بعد ناڑے پر آئے، اس سے بھی کچھ نہیں ملا، پھر گاڑی پر آئے، اس سے بھی پھر کچھ نہیں ملا، تو اب ان کے اوپر ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ایمبولینس سروس ہے یہ دوسروں کے پیسوں سے اور اس طرح کر کے، مطلب کہ اس کے خلاف بھی مکمل طور پر پروپیگنڈا اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں، اس میں مولانا صاحب کلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی یہ برانڈ میں نے بنایا ہے، اس سے جو منافع آئے گا اس سے میں فلاحی کام کروں گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ وہ فلاحی کام کرنے جا رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جس طرح سے حالات ہے، آپ کو لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، پشاور میں اگر بڑے شہروں میں سہولیات میسر ہے ایمبولینس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ لاہور سے باہر جائے تو وہاں پر بھی سیم سہولیات ہو، ایسا نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں، اور ان چھوٹے علاقوں میں ایسی سروسز دینا میرے نزدیک اس دور کے اندر اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زبردست انسانیت کی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مزے کی بات، کچھ لوگ اس میں جو ہے نا فرقہ بندی والی جو جنگ ہے نا وہ بھی کھیل رہے کہ جناب صرف یہ اس فرقے کے لیے بنائی گئی ہے ایمبولینس سروس جس سے مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق ہے۔ مطلب یہاں پر بھی انہوں نے ٹھانگے کھینچنے کی کوشش کی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایمبولینس اگر آپ کے پاس آتی ہے، آپ فون کرتے ہیں نا، آپ سے ایمبولینس سروس کبھی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کا کون سا ملک ہے، آپ کدھر کے رہائشی ہے، آپ کے پاس نیشنلٹی ہے پاکستان کی نہیں ہے، آپ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سے نہ ڈاکٹر کبھی پوچھتا ہے، نہ آپ سے پولیس والا کبھی پوچھتا ہے، نہ ہی آپ سے کبھی ایمبولینس سروسز والے کبھی آپ سے پوچھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایمبولینس سروس ہے ایک اچھی چیز ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے تھی، آپ فری میں اس کی مارکیٹنگ کریں کیونکہ اس سے عام لوگوں کی مدد ہوگی۔ اچھا، یہ فی الحال تو 1-2 ایمبولینسز آئی ہے ٹیسٹ کے طور پر، اس کو معائنہ کیا جا رہا ہے، بے شک اس کے اندر کوئی چیز کم ہوگی تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، یا اس کے اندر کوئی اپڈیٹ چیز لگانی ہوگی، اس کے بعد جب کلیئرنس ملیں گی، ہیلتھ سیکٹر سے اس کو کلیئرنس ملے گی، تو باقاعدہ طور پر شروع میں میرے خیال سے 10 یا 20 ایمبولینس سروس کا آغاز کیا جائے گا چھوٹے علاقوں میں، اور اس کے بعد یہ تعداد فاؤنڈیشن کے ذریعے، جو فاؤنڈیشن میں لوگ فنڈ کرتے ہیں، یا پھر جو MTJ سے جو بینیفٹ آئے گا، جو فائدہ پروفٹ آئے گا، اس کے ذریعے جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے آفتاب اقبال صاحب وہ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آفتاب اقبال نے جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیو میں، تو اس پر کسی نے کوئی اتنی تنقید نہیں کی کیونکہ وہ دنیا دار بندہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ روشن خیال بھی ہے، مذہبی بھی ہے اور بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں، لیکن ایک مذہبی بندہ جب اٹھا
ایک تو آپ کو ماشاءاللہ ہمارے ادھر بہت سارے موجود ہیں چندہ لینے والے، چندوں سے لوگوں نے اپنے بنگلے بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، وہ آپ کو ٹھیک نظر آتا ہے۔ لیکن جو بندہ آپ کے چندوں سے یا اپنے بنائے ہوئے برانڈ کے پروفٹ سے، اور جو برانڈ وہ ہے اس کے اوپر آپ کا پیسہ نہیں لگا بلکہ انہوں نے اپنی کمائی سے اس برانڈ کو بنایا، اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے اگر فلاحی کام ہو جاتا ہے، عام انسان کی، غریب کی، مجبور انسان کی، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ میری نظر میں ہمیں مارکیٹنگ کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ مولانا طارق جمیل ہو، کوئی بھی شخص ہو، چھیپا ہو، عیدی ہو، کوئی بھی اس طرح کی سروس دے رہا ہو جس سے غریبوں کا بھلا ہو، تو یار اس میں آپ ٹانگیں کھینچنے آ جائے تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے۔ باقی مولانا صاحب سے جیلسی رکھنے والے تو بہت تعداد میں موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کو تقریباً ہر طبقہ سنتا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی سب سے زیادہ ویوز لے کے جاتے ہیں تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیانات کے اندر آپ کو انتشار نظر نہیں آئے گا، آپ کو تفرقہ نظر نہیں آئے گا، مطلب فرق نہیں کرتے، فرقوں کی بات نہیں کرتے، صرف اور صرف انسانیت کی بات کرتے ہیں، وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور یہی ان کا جرم ہے۔ اس سے زیادہ میرے خیال سے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ جو برانڈ بنایا ہے MTJ، اگر یہ چندے کے پیسوں سے بنایا ہوتا یا اس کا ٹیکس ریکارڈ FBR کے پاس موجود نہیں ہوتا، پھر ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم تنقید کریں کہ بھائی آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے۔ نواز شریف صاحب تو اسی چیز پر نااہل ہوئے تھے، ان سے عدالتیں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے، جس کو سورس آف انکم کہا جاتا ہے۔ تو ان کا سورس آف انکم بالکل کلیئر ہے، مولانا صاحب کا اپنے بیانات میں واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ بھائی میں ایک زمیندار بندہ ہوں، میں لینڈ لارڈ ہوں، اور ابھی سے نہیں ہوں بلکہ ازلوں سے ہوں۔ جب سے میرے والد ہیں وہ بھی امیر ترین انسان تھے، اور امیر ترین سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھائی کھرب پتی ہے۔ امیر ترین سے مراد آج کل پاکستان میں اگر آپ کے پاس 2-4 کروڑ روپے ہے تو آپ امیر ترین ہی خود کو سمجھے۔ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر غربت ہے، جس طرح سے ہمارے حالات ہیں، آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے، ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ عام ٹپیکل جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، مطلب کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے نام، مذہبی نام، اگر ان کا نام نہیں بنتا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کا نام بنا، کچھ جماعتیں بنائی گئی، کچھ گروپس بنائے گئے، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس کروزرز بھی آ گئی، کرولا بھی آ گئی، گاڑیاں بھی آ گئی، گھر بھی آ گئے۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیتے نا کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تو ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے جو مرید ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ آپ کے اوپر فتوے بھی لگائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے ہم سے پوچھا۔ حالانکہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی چندہ لیتے ہیں، اور چندے سے انہوں نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس بندے نے چندے سے کچھ نہیں بنایا بلکہ ایک زمیندار بندہ ہے، اور اس کے جو برانڈ بنایا گیا وہ کس لیے بنایا گیا کہ تاکہ فلاحی کام کر سکے، اور اس کا دیکھیں آپ کو نتیجہ مل گیا ہے کہ ابھی برانڈ کا آغاز ہی ہوا ہے تو ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بالکل ابھی دو ماہ بھی شاید نہیں گزرے اس برانڈ کو، MTJ کو، اور ابھی مکمل طور پر پاکستان میں آپریشنل بھی نہیں ہوئی، اور رزلٹ آپ کو نظر آ گیا کہ ایک ایمبولینس سروس کا آغاز انہوں نے کر دینا ہے کچھ دنوں میں۔ فی الحال یہ گاڑی تیار ہوئی، تو اس گاڑی کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اور جو لوگ جس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ سب کچھ آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔